حضرات، آج کی اس محفل میں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اپنی طرف سے اور بھائیوں کی طرف سے اور پورے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ تمام علماء کرام، خطیب جامع مسجد حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صاحب، جناب ماسٹر اسلام الدین خان صاحب عنبر حبیبی، جناب قمر الدین صاحب، جناب ڈاکٹر اختر فراز حبیبی صاحب، جناب حافظ ریاض صاحب اور دیگر، اور حاجی علمگیر صاحب بھی جو رونق اسٹیج ہے، سب کا بہت بہت شکر کہ آپ کو تشریف لائے اور آپ بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت کے بدلے میں اللہ آپ کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ہر اولاد کو اپنے باپ کے نام سے ایصال ثواب کرنا چاہیے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ زندہ رہیں تب بھی ان کا احترام کیا جائے، دنیا سے جائے تو ان کے لیے فاتحہ و نیاز کیا جائے۔ ہم ماں باپ سے بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ حضرات، محفل رسول، اور مجھے کچھ زیادہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اور مرید آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ پیر ٹھیک ہو تب مرید ہویا کیجئے، یوں ہی مت ہو جائے کیجئے۔ پیر صاحب آئے ہیں، پیر صاحب ٹھیک سے دیکھیے، اسپیلنگ بڑھیا سے کیجئے، پیر ہے کہ پیر ہے ٹھیک سے دیکھ لیجئے۔ ہاں، اور آپ نہیں دیکھ پائیے، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ نہیں پکڑ پائیے گا۔ امام صاحب سے پوچھئے کہ آئے ہیں وہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کی پرکھ کریں گے، سونا سنار پہچانے گا صاحب، عام آدمی نہیں پائے، دھوکہ کھا جائے گا، پیتل کے گلی دھرا کے سونا کا بھاؤ لے لے گا، آپ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب بھی کسی سے مرید ہونا تو اپنے گاؤں کے اماموں سے پوچھئے، عالموں سے پوچھئے کیا رائے دیتے ہیں، آئے ہوئے حضرت، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ ہاں کہیں تو ہاں، نہ کہیں تو ناکام ختم۔ تو بہر صورت، تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا مرید بصرہ میں ایک دن اس کے دل میں کوئی برا خیال آیا، کچھ گناہ کرنا چاہتا، کیا نہیں، دل میں آیا کہ ایک غلط کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرید کا چہرہ کالا کر دیا۔ بات کو آپ کتنی گہرائی میں لے کر جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا۔ گھر والوں نے کہا تیرا چہرہ کالا ہو گیا، آئینے میں دیکھا تو بالکل چہرہ جو سفید تھا، بارونق تھا، نور والا تھا، وہ آج کالا ہو گیا ہے۔ شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، مسجد جانا چھوڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے، کیا لوگ سوچیں گے؟ 3 دن تک اپنے کو قید رکھا گھر میں۔ 3 دن کے بعد دھیرے دھیرے وہ سیاہی ختم ہوئی، چہرہ صاف ہو گیا پہلے کی طرح۔ تو تیسرے دن کے بعد ایک شخص حضرت جنید بغدادی کا خط لے کر کے اس کے پاس آیا، مرید کے پاس، کہا کہ آپ کے پیر نے دیا ہے، پڑھ لیجئے۔ تو پڑھا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا بابو دل کو ٹھیک رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اس کی آپ سونے چاندی کی حفاظت کر رہے ہیں، گھر کے دروازے پہ مضبوط دروازے آپ لگاتے ہیں، ہم قلعے ٹھوک دیتے ہیں، کوئی اچکا نہ آ جائے، کوئی اندر سما نہ جائے۔ اصل حفاظت دل کی کرنی ہے، دل کو سنبھال لیجئے۔ اگر دل سنبھل گیا
तो दुनिया भी सवर गई, कब्र भी आराम, कब्र की मंजिल भी आराम है, और फिर आखिरत तो फिर क्या पूछना, फिर तो रहमतें गोद उठा कर ले जाएगी। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा दिल को ठीक रखो, तुम्हारे एक खत में लिखा, तुम्हारे एक बुरे ख्याल ने तेरा जो चेहरा काला किया, उसको धोते धोते मुझे 3 दिन और 3 रात लग गए। अल्लाह तेरे सोचने से रब ने बुरा उसे काला किया था, लेकिन मैंने उसे धोया है, कह रब से कह के मैंने उसे साफ किया है। 3 दिन लग गए, 3 रातें गुजर गई हैं। पता क्या चला कि इंसान के गलतियों गुनाहों की वजह से इंसान को बहुत घाटा होता। अब आप सोचे मेरा तो मैं तो बहुत पाप करता हूँ, मेरा चेहरा काला नहीं होता। अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दिए जाएंगे। हो सकता है कि मेरे गुनाहों से मेरा चेहरा काला ना हो जाए, हो सकता है कब्र को काली कर दी जाए, कब्र में अंधेरा कर दिया जाए, हश्र में अंधेरा कर दिया जाए। इसलिए मुसलमानों अपने दिल की हिफाजत करो। आप सुनने महफिलों में क्यों नहीं जाइए? एक बच्चा स्कूल जाता है, क्या बनेगा? टीचर बनना है। आपका कॉलेज तुझे क्या बनना का? डॉक्टर बनना है। एक आम सभा में जा रहा नेताजी, और तू कहा मुझे नेता बनना।